الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 62 تک ہمارا درس ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 63 سے اپنے درس کو ہم آگے آج بڑھائیں گے۔ اللہ کریم قرآن شریف کے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، باطل کو باطل جاننے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمتا فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے اور آپ نے انہیں شرک سے بچنے کی ترغیب دی، اللہ پاک کی توحید کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا ہونہار سمجھتے تھے اور بہت سمجھدار سمجھتے تھے، تم کیسی باتیں کرنے لگے اور ہم میں تمہارا مرتبہ جو ہے وہ کم ہو گیا، اور ہم تمہیں جو سمجھتے تھے تم تو ویسے سمجھدار نہیں نکلے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر اور نبوت کے منصب پر فائز ہوں، اس کے باوجود میں بالفرض تمہاری پیروی کروں اور اللہ پاک کی نافرمانی کروں، تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس طرح میں نقصان اٹھانے والا، اور جو منصب اللہ پاک نے مجھے عطا کیا میں اسے ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نبی نے کفر کیا ہو؟ تمہاری بات ماننا خسارے میں پڑنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین کرام، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی اونٹنی پیدا ہو گئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ اس آیت میں اس اونٹنی کے متعلق آپ نے احکام بھی ارشاد فرمائے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی نہ روکے نہ تکلیف پہنچائے، ورنہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جائے گا اور پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، تو صالح نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، قوم سمود نے اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی ایڑیوں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعے تک جو کچھ دنیا کا عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن یعنی جمعے کو سیاہ ہو جائیں گے، اور ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا۔ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا بلکہ سچا ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ ناظرین اکرام، خلاصہ یہ ہے کہ جب قوم سمود پر اللہ پاک کے عذاب کا حکم آیا تو اللہ پاک نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اور پھر فرمایا کہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب یہ تھا کہ انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ اعراف میں اس زلزلے کا ذکر ہے، اور یہاں پر اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ تو یہ دو کیفیتیں دو مختلف جگہوں پر بیان کی گئی، اور ان میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے ایک ہولناک چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد زلزلہ آیا، اور اس طرح سے ان دونوں عذابات کے ساتھ انہیں جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، اور ان دونوں میں سے کسی بھی عذاب کی طرف انہیں منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی جگہ پر قرآن شریف میں چیخ کا ذکر ہے، کہیں پر زلزلے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کأن لم یغنوا فیہا، اس عذاب کے بعد یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کا یہ حال ہو گیا کہ گویا وہ کبھی اس شہر میں آئے ہی نہیں تھے، وہ زندہ تھے ہی نہیں۔ یہ ان کی ہلاکت اور تباہی کا منظر تھا، جیسے وہ تھے ہی نہیں، کل عدم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو فرمایا گیا اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا۔ تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو، تاکہ تم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ کیے جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی حسین شکلوں میں، سادہ انداز میں کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی انہوں نے خوشخبری دی۔ آتے ہی انہوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی تواضع کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا، اور آپ کو اس کا بہت غم تھا، اور جب ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ نے ان کے لیے کھانا لانے میں بڑی جلدی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بکثرت تھیں، اس لیے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت آپ سامنے ان کے لے آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا، اور آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ گائے کا گوشت کھانے والے اگر سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس آیت سے 4 مسئلے پتہ چلے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت بہت شاندار ہوتی ہے۔ جب ان کی ولادت کی خوشخبری ہو سکتی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے، تو نبی کائنات، جان کائنات، محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا، خوشخبری دینا، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو غیب کا علم بخشا ہے، جس سے وہ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے وہ کئی غیب جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ ملاقات کے وقت سلام کرنا یہ ملائکہ کی سنت ہے، اور انبیاء علیہ السلام
کی سنت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے، جو کسی کے ہاں جائے وہ سلام کرے اور میزبان جواب دے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف کے آثار دیکھے اور دیکھا کہ آپ اسے پسند نہیں فرما رہے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور فرشتہ ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے کھانے سے پاک ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب بیٹے کی ولادت کا ذکر ہوا تو آپ ہنسنے لگی۔ مفسرین نے ان کے ہنسی کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر سن کر آپ خوش ہوئیں اور ہنسنے لگی۔ بعضوں نے کہا کہ بیٹے کی بشارت سن کر آپ جو ہے وہ خوشی سے ہنسنے لگی۔ بعضوں نے کہا کہ بڑھاپے میں اولاد پیدا ہونے کا سن کر تعجب کی وجہ سے آپ ہنسنے لگی۔ اور بھی کچھ اس کے اقوال مفسرین نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی، اور یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بے اولاد تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، جو حضرت ہاجرہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ کے بطن سے تھے۔ اس بشارت کے ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر اتنی دراز ہوگی کہ وہ پوتے بھی دیکھیں گی۔ یعنی حضرت اسحاق یہ تو ان کے بیٹے تھے، لیکن جن حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت سارہ کے پوتے ہیں، تو ان کی لمبی عمر کی بھی یہاں پر ایک خوشخبری ضمناً مل گئی۔ اس پر بھی آپ کو خوشی ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے جب عادت کے برخلاف معاملہ ہونے کا سنا تو تعجب کرتے ہوئے کہا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور عمر بھی 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ میرے شوہر ان کی عمر 120 سال ہو چکی ہے، اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ فرشتوں کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اے سارہ، آپ کے لیے یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات اور عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ پر یہ بھی اللہ پاک کا ایک اور کرم ہونے والا ہے اور اولاد ہونے والی ہے، تو آپ کیوں تعجب کرتی ہیں؟ اس آیت سے پتہ چلا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی
ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کہا گیا، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ گوشت اور روٹی سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لاؤں۔ میں بلانے گیا تو میرے ساتھ کچھ حضرات آئے اور وہ کھا کر چلے گئے، پھر کچھ حضرات آئے وہ بھی کھا کر چلے گئے، چنانچہ اسی طرح جنہیں میں بلاتا وہ آتے اور کھا کر چلے جاتے، یہاں تک کہ اب مجھے بلانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اٹھا کر رکھ دو۔ 3 آدمی اس وقت بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف جا کر فرمایا، اے اہل بیت تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیسا پایا؟ اللہ پاک آپ کو ان میں برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہی فرماتے رہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اور وہ بھی اسی طرح جواب عرض کرتی رہیں جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ یہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے اہل بیت، تم کیسے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خیریت سے ہیں۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیسا پایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت اچھا پایا۔ سبحان اللہ۔ تو ان حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت یعنی گھر والوں میں شامل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ناظرین اکرام، فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو خوف پیدا ہوا تھا وہ بیٹے کی خوشخبری ملنے کی وجہ سے دور ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یجادلونا فی قوم لوط، اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑنا یعنی کلام اور سوال یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت مدح و تعریف کی گئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آپ اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم یعنی بڑے تحمل والے اور اواہ یعنی اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اور اللہ پاک کے سامنے بہت آہوزاری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں منیب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر اللہ پاک کے عذاب کی بنا پر اللہ سے ڈرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ اللہ پاک سے اپنے معاملے میں کس قدر ڈرتا ہوگا اور اس کی طرف کس قدر رجوع
کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام اور کلام کا سلسلہ دراز ہوا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام اب اس بحث کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس عذاب کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی کہ تقدیر مبرم کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی، اور دوسری بات یہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عزت ہے کہ رب عز و جل ان کو تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جائے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ مبرم حقیقی، یعنی وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں، جو ہے جیسا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور دوسری تقدیر ہے معلق محض، یعنی وہ کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے کہ اگر یوں ہوگا تو یوں ہوگا، اگر یوں کرے گا تو یوں ہو جائے گا، اسے معلق کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم تقدیر کی معلق شبیہ مبرم، یہ وہ ہے کہ فرشتوں کے صحیفے میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں اور اللہ پاک کے علم میں وہ کسی چیز پر معلق ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ تقدیر جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر اتفاقی طور پر اکابر محبوبان خدا اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے اور انہیں روک دیا جاتا ہے، اور وہ تقدیر جس کا معلق ہونا ظاہر ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے اور یہ ان کی دعا سے اور ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ اور وہ تقدیر جو متوسط حالت میں ہے، جسے فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر اور بڑے اکابر کی رسائی ہوتی ہے، وہ اگر دعا کر دیں تو ٹل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم لوط کا ذکر جاری ہے، پھر ان پر عذاب کیا آیا، کون سا آیا، اور اس کے بارے میں تفصیل اگلی آیتوں میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 77 سے اگلے درس میں سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔